بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 6، بیت اللہ کی تعمیر کا حکم۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ہمارا گھر طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا اور اس کے آثار ظاہر نہیں رہے تھے، اب تم دونوں باپ بیٹے مل کر اس کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں ان آثار پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دب گئے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دونوں نے دعا فرمائی، بالخصوص سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں فرمائی۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ چھوٹی سی محنت قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجئے اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا تابعدار بنا دیجئے۔ اور فرمایا کہ ہمیں ہمارے مناسک اور زندگی گزارنے کے طریقے بتلا دیجئے اور ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک اہم دعا یہ فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس دعا کا مصداق ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ اپنے بارے میں بیان فرمائیے، تو آپ فرماتے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات میں سے ہوں۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی ان کی دعا کی تکمیل میری بعثت کے ذریعے سے ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا۔ اس درمیان کسی اور نبی کا ثبوت نہیں ملتا، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس خاندان میں نبوت سے سرفراز فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے پھیلی۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے 11 بھائی اور تھے۔ بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام اسی نسل سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ان سب کو اعلیٰ حسب و نسب بھی عطا فرمایا تاکہ کوئی ذلت اور حقارت کی نظر سے ان کو نہ دیکھ سکے۔ ساتھ میں ان کو جسمانی اعتبار سے بھی قوت عطا فرمائی، حسن و جمال بھی عطا فرمایا اور اخلاق فاضلہ بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے ہی میں سے ہے، لیکن اس آیت کی ایک قرات اس طرح بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ بہترین خاندان میں سے ہے، اور یہ بہترین خاندان وہی ہے جو اوپر جا کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے 12 صاحبزادے ہوئے، جن میں سے نابت یا نابد اور قیظر نام کے صاحبزادوں سے تمام عرب کی نسل چلی ہے، اور یہ ننیحالی خاندان قبیلہ بنو جرہم سے جا کر مل جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ددھیالی سلسلے ہیں ان کے اندر عدنان تک تو آپ کا نسب بالکل ثابت ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔